پیپلز پارٹی اور حکومت میں بجٹ پر مذاکرات میں اہم قانون سازی پر غور ہو سکتا ہے۔ NFC میں صوبوں کا شیئر کم نہیں ہوگا، شیئر 57.5% ہی رہے گا۔ آئندہ بجٹ میں 1700 ارب کی کسٹم ڈیوٹی وفاق کو دے کر قرضے اتارے جائیں گے۔ کسٹم ڈیوٹی کو NFC سے نکالے جانے پر غور کیا جا سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کو سندھ اور بلوچستان میں حکومتیں ہونے کی وجہ سے منایا جائے گا۔ کوئی بھی پلیٹ میں رکھ کر آپ کو حقوق نہیں دے گا۔ گلگت بلتستان مضبوط ہوگا تو اسلام آباد کو فائدہ ہوگا۔ جی بی کو 18ویں ترمیم جیسے اختیارات دلواؤں گا۔ بلاول بھٹو کا اجلاس میں خطاب، کہا وزیر اعظم سے درخواست ہے جلد از جلد یہ امر بھاشا ڈیم کو مکمل کریں۔ اور مظفر آباد میں وزیر اعظم ہاؤس میں آل پارٹیز کانفرنس اختتام پذیر۔ کانفرنس میں 12 نشستوں کے خاتمے کے معاملے پر اتفاق نہ ہو سکا۔ قانون ساز اسمبلی کا اجلاس بلا کر آئینی معاملے پر بحث کی جائے گی۔ آل پارٹیز کانفرنس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے مہاجرین مقیم پاکستان کی نمائندگی ایک تاریخی اور آئینی حقیقت ہے، کسی جتھے کے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ نشستوں میں کمی، آئینی معاملے کا اختیار صرف اسمبلی کے پاس ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مذاکرات میں براہ راست شامل ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے ممکن ہے مجتبی خامنہئی سے کبھی ملاقات کروں۔ دعویٰ کیا ایران جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر راضی ہو گیا، نہیں لگتا کہ معاملہ جلد حل ہوگا۔ ناکہ بندی ستمبر تک رہ سکتی ہے، زمینی فوج ایران بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ امید ہے معاملہ حل ہوتے ہی جلد تیل کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی۔ ٹرمپ نے کہا میں نہ ہوتا تو اسرائیل کا وجود مٹ جاتا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے لبنان پر مسلسل حملوں کے باعث پریشان تھا، اسی لیے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے سخت لہجے میں بات کی، لیکن غصے میں نہیں تھا۔ امریکہ کے ایرانی جزیرہ قشم میں فوجی تنصیبات پر حملے، پاسداران انقلاب کا جوابی کارروائی میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کہا امریکی 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر، ایئر بیس اور ہیلی کاپٹرز پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے بحرین میں امریکی 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر اور ایئر بیس کو نشانہ بنانے کے دعوے کو غلط قرار دے دیا، کہا امریکی فورسز نے حملے ناکام بنا دیے۔ کویت پر داغے گئے 2 میزائل راستے میں گر گئے۔ کویت پر ایران کے حملوں میں ایک شخص جاں بحق، 63 افراد زخمی۔ کویتی وزارت خارجہ نے تصدیق کر دی، ایئرپورٹ پر ایمرجنسی نافذ، ٹرمینل 1 پر فضائی آپریشن معطل کر دیا گیا۔ کویتی فوج اور سول ایویشن اتھارٹی نے ایران کی جانب سے ایئرپورٹ پر ڈرون اور میزائل حملوں کو جارحیت قرار دیا۔ بحرین میں بھی ایرانی حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ امریکیوں نے ثابت کر دیا وہ سفارتکاری سے زیادہ میزائلوں کی زبان سمجھتے ہیں۔ ایرانی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی کا کہنا ہے ایرانی بحریہ اور فضائیہ کے نوجوان پرجوش اور تیار ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کہتے ہیں مذاکرات ہو یا جنگ بندی، امریکہ کو حد سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہر حملے اور جارحیت کا جواب میزائلوں اور ڈرونز کی بارش سے دیا جائے گا۔ تاریخ واپس نہیں مڑے گی، حملہ آور کو تیزی سے سزا دی جائے گی۔ امریکہ آخر ایران سے ڈیل کی بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ ڈیموکریٹ سینیٹر کوری بوکر وزیر خارجہ مارکو روبیو پر برس پڑے، کہا ڈیل بھی ایسی جسے پہلے خود امریکہ کچرے کے ڈبے میں پھینک رہا تھا، جبکہ ایران نے آپ نے ہرمز بند کی ہوئی ہے۔ مارکو روبیو نے کہا جنگ ختم ہو چکی لیکن ایران کے سپریم لیڈر زندہ اور سرگرم ہیں۔ امریکہ مذاکرات کی بھیک نہیں مانگ رہا، ایران جن پہلوؤں پر بات کرنے سے انکاری تھا آج راضی ہو گیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ کشیدگی پر چین کا شدید تشویش کا اظہار، فریقین سے جنگ بندی برقرار رکھنے کا مطالبہ۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ایران میں دوبارہ جنگ کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں، تہران اور واشنگٹن کو چاہیے وہ بات چیت جاری رکھیں، کسی ایسی کارروائی سے گریز کریں جو صورتحال کو دوبارہ کشیدہ بنا سکتی ہو۔ چین سے شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی سفیر سے ملاقات میں گفتگو، کہا دونوں ملکوں میں ہر موسم کی اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری موجود ہے۔ ملاقات میں قراقرم ہائی وے ری الاٹمنٹ منصوبے پر پیش رفت کو تیز کرنے پر بات چیت، سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور دفاعی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔
خطے کی بدلتی صورتحال اور اہم بین الاقوامی پیش رفت بھی زیر بحث آئی۔ بجٹ پہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ کاروبار دوست پالیسیوں سے ملکی معیشت مستحکم اور بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا۔ ایسی صنعتوں کے فروغ کے لیے کوشاں ہے جن سے ملکی پیداوار بڑھے۔ وزیر اعظم کی معروف صنعت کاروں اور ممتاز کاروباری شخصیات سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا حکومت اور نجی شعبے کی مضبوط شراکت داری معاشی ترقی کی ضمانت ہے۔ پاکستان ریلوے کے ترقیاتی منصوبوں سے متعلق اجلاس میں کہا ریلوے کے میگا منصوبوں کے لیے بجٹ فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ تمام جاری منصوبوں میں عالمی معیار، انتظامی شفافیت اور کارکردگی کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہے۔ دس جون کو پی ٹی آئی پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دے گی یا نہیں، سہیل آفریدی اور شیخ وقاص اکرم آمنے سامنے آ گئے۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا شیخ وقاص دھرنے میں آ سکتے ہیں تو آئیں، کسی کے اعلی کار نہ بنے۔ شیخ وقاص اکرم نے ARY نیوز کے پروگرام 11th آور میں کہا تھا احتجاج کا اعلان سہیل آفریدی نے قیادت کی مشاورت سے کیا ہے تو سر آنکھوں پر، لیکن پارٹی قیادت نے MNS کو دھرنے کا نہیں بتایا۔ امریکہ نے پاکستان سمیت 60 ملکوں پر 10 سے 12.5% نیا ٹیرف لگا دیا۔ برطانیہ، یورپی یونین، کینیڈا، انڈیا، جاپان بھی شامل۔ امریکی محکمہ تجارت کا کہنا ہے یہ ممالک جبری مشقت کے خلاف مؤثر اقدامات نہیں کر رہے۔ پاکستان کے خلاف خاموش جنگ لڑی جا رہی ہے۔ آج دشمن صرف گولی نہیں ٹرینڈ چلاتا ہے، نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ رکن قومی اسمبلی نوابزادہ جمال رئیسانی کہتے ہیں بلوچستان میں دہشت گردی میں بیرونی مداخلت بھی ہے۔ بشیر زیب دہشت گردوں میں سر فہرست ہے۔ جنید نامی شخص اس کا دایاں ہاتھ اور BLA کا آپریشنل کمانڈر ہے۔ اگر کسی تنظیم یا نیٹ ورک کو دہشت گردی یا ریاستی اداروں کے خلاف استعمال کیا جائے گا پھر حکومت اور ریاست کے ادارے بھی حرکت میں آئیں گے۔ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا لیکن ہمیں آزاد ڈکلیئر کر دیا گیا۔ لگتا ہے پی ٹی آئی لیڈرشپ نے فکس میچ کی وجہ سے ہمیں آزاد رکھا۔ پی ٹی آئی سے نون لیگ میں شامل ہونے والے MNA عثمان علی کا ARY نیوز کو انٹرویو۔ بتایا بیرسٹر گوہر کو کہا تھا SIC میں شامل کریں تو انہوں نے کہا آپ موجے ماریں۔ پی ٹی آئی لیڈرشپ نے ہمیں فروخت کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا رد عمل۔ کہا عثمان علی نے ایفیڈیوٹ سے متعلق جھوٹ بولا اور غلط بیانی کی۔ عثمان علی سمیت 5 MNAs نے الیکشن نتائج کے 3 روز کے اندر بیان حلفی جمع نہیں کرائے تھے۔ ان لوگوں نے پی ٹی آئی کے ووٹ لے کر اس کا غلط استعمال کیا۔ پولیس کو تڑیاں لگانے، قانون کو چیلنج کرنے والی انمول اور پنکی کا حلیہ ہی تبدیل ہو گیا۔ جیل منتقلی کے بعد کی تصویریں ARY نیوز پر۔ پنکی نے بیماری کا بہانہ بنا کر جیل سے نکلنے کی کوشش کی، گردے کی تکلیف بتا کر مستقل اسپتال میں رہنے کا منصوبہ بنایا۔ ذرائع کا کہنا ہے پہلی بار لمبے عرصے تک جیل میں رہنے کے باعث پنکی پریشان ہے۔ پولیس نے پنکی کے سہولت کاروں کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات عدالت میں جمع کرا دیں۔ بتایا سہولت کار ذیشان اور سہیل کے مختلف اکاؤنٹ سے رقم منتقل کی جاتی ہے۔ انمول پنکی شہر بھر میں کروڑوں روپے کی منشیات فروخت کرتی ہے۔ بینک اکاؤنٹ ذیشان اور سہیل آپریٹ کرتے تھے۔ ملزمہ کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کی درخواست پر عدالت نے کہا ملزمہ کی فزیکل کسٹڈی کی ضرورت نہیں، جب بھی عدالت طلب کرے ملزمہ کو پیش کیا جائے۔ انمول پنکی کے خلاف تھانہ گارڈن میں مقدمہ درج ہے۔ کوئٹہ میں پیٹرول کی قلت، پیٹرول پمپس پر گاڑیوں کی قطاریں۔ شہریوں کا کہنا ہے اکثر پیٹرول پمپس بند ہیں، جہاں پیٹرول دستیاب ہے وہاں گھنٹوں انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ انتظامیہ پوری قیمت پر بھی پیٹرول دلوانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کوئٹہ کا کہنا ہے بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں
पेट्रोल सप्लाई होता है। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का नोटिस लेकर पंप्स मालिकान से राबता किया। पेट्रोल की सप्लाई बढ़ा दी गई। बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $98 फी बैरल चढ़ गए। अमरीकी वेस्ट टेक्सास की कीमत $96 से ज्यादा हो गई। पाकिस्तान समेत बैनुल-अक़वामी मार्केटों में सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 8,600 रुपए कम होकर 4,67,000 का हो गया। पाकिस्तान में फी तोला चांदी की कीमत 259 रुपए कमी के साथ 7,894 रुपए हो गई। तवानाई बचत मुहिम। वजीर आजम ने कारोबार की बंदिश के नए शेड्यूल की मंजूरी दे दी। दुकानें, मार्केट्स, मॉल्स अब रात 9 बजे बंद हुआ करेंगी। शादी हॉल, मार्केज और कमर्शियल इवेंट्स के लिए रात 10 बजे तक की इजाजत। रेस्टोरेंट, होटल, सब्जी की दुकानें रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर्स, IT कंपनीज, तंदूर, जिम्स, फ्यूल स्टेशंस को इस्तिस्ना हासिल। सूबाई हुकूमतों और मकामी इंतजामिया को नए औकात कार पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। काबीना डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। अमरीकी महकमे खजाना ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। 4 ईरानी शहरियों और क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर पाबंदियां लगाई गई हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नोबिटेक्स ईरान के मरकजी बैंक और पासदाराने इनकलाब के लिए करोड़ों डॉलर की माली लेन देन का जरिया बन चुका था और इंटरनेट बंदिश के दौरान भी लाखों डॉलर के लेन देन जारी रखे हुए थे। अमरीकी महकमे खजाना के मुताबिक इन कंपनियों से लेन देन करने वाले गैर मुल्की मालियाती इदारे और अफराद भी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं। मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद की वनडे रैंकिंग में तरक्की। अबरार बॉलर्स रैंकिंग में 7 दर्जे तरक्की के बाद करियर बेस्ट चौथे नंबर पर आ गए। अबरार ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोनों मैचेस में 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया था।